السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل حرین وائس۔ آج کی ویڈیو میں میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ حضرت بی بی فاطمہ کی رخصتی کا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی شادی بھی ہوئی جس میں دلہا بننے کی ہر صحابی کی خواہش تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی تقریب نہ ہوگی۔ ایسی شادی کے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہے کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت ختیجہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی ہمیں فاطمہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اسے اس کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کو حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ خاتون جنت کے جہیز کے سامان میں ایک کملی، چادر، ایک پان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت محبت و عزت سے انشاءاللہ آج ہی میں فاطمہ کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا اور ان کو بہت محبت اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ میری بیوی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ بڑھیا مسائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو حضور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کو بلا کر باری باری مبارک ہاتھوں سے ان پر پانی چھڑکا اور یہ دعا پڑھی جس کا
کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں علی اور فاطمہ بیٹی اور ان کی اولاد کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں۔ اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت فرمائے، آمین۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس طرح علی اور فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔